دیکھیے، جو بچے ہمارے کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، محنت تو کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے، اور یہ بہانہ لے کر وہ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ جی ایگزام بڑا ٹف تھا اور کوشچن جو تھے بڑے سخت تھے، اور ان کا جو تھا آنسر یعنی جواب بن ہی نہیں پا رہا تھا دماغ سے، کیا لکھ کے آتے، بڑا ٹف ایگزام تھا۔ تو میرے بھائی، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زندگی کے اندر جو سخت سے سخت چیزیں ہوتی ہیں، کٹھن سے کٹھن چیزیں ہوتی ہیں، انہیں بھی یہ ایک بچہ اور اسٹوڈنٹ جو ہے سنبھال لیتا ہے، ہینڈل کر لیتا ہے اور اس کا جواب دے کر آتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب ہوتا ہے کہ جب ہم دعائیں نہیں لیتے۔ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک طالب علم کے لیے یاد رکھیں کہ دو لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر، اگر وہ دل سے دعائیں دے دیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ٹف ایگزام کیا ہوتا ہے میں نہیں جانتا، یعنی کٹھنائیاں کیا چیز ہوتی ہیں میں نہیں جانتا، یعنی کہ ان کی دعاؤں کے سامنے کوئی بھی کٹھنائی کٹھن نہیں ہوتی، کوئی بھی ٹف ایگزام ٹف نہیں ہوتا۔ اس کے لیے جس اسٹوڈنٹ کو، جس بچے کو یہ دو لوگ دعائیں دیتے ہیں دنیا کے اندر، اور سر بلندی اور ترقی سے اس بچے کو کوئی نہیں روک سکتا، جس بچے کو یا بچیوں کو یہ دو لوگ دعائیں دیتے ہیں، یاد رکھیں میری بات کو، بھولیں نہیں۔ یہ دو لوگ کون ہیں؟ دیکھیے، آپ نے سنا تو ہوگا کہ دنیا کے اندر جو اس کے پڑھنے لکھنے میں جو مین کردار ادا کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال میں، اس کی پرورش میں، وہ کون ہوتا ہے؟ ایک تو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، کہ کبھی بھی ماں باپ سے بچہ نہ الجھے، اگر غلط بات بھی کہہ رہے ہیں تو ان کی صحیح بات سمجھ کر اس کو قبول کر لے، لوٹ کر ان کو کبھی کچھ نہ کہے۔ دیکھیے، اسلام کی جو بانی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارشاد ہے، انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے اندر تمہارے تین ماتا پتا ہیں، تین والدین ہیں، تین ماں باپ ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک وہ جس کی پشت سے آپ پیدا ہوئے، یعنی آپ کے سگے ماتا پتا، سگے والدین، ماں اور باپ، جن کی پشت سے، جس کے گھر میں آپ پیدا ہوئے، تو یہ ایک تو یہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ وہ استاد ہے، وہ ٹیچر ہے جس نے آپ کو تعلیم دی، آپ کو علم سکھایا، آپ کو چلنا سکھایا، آپ کو ادب کا طریقہ سکھایا، آپ کو دین سکھایا، آپ کو سر بلندی تک پہنچانے کے لیے محنتیں کی، راستہ ہموار کیا۔ تو دوسرے نمبر پر اسلام کی جو مانی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر ایک ٹیچر تمہارے باپ ہیں جنہوں نے تمہیں تعلیم دی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیسرے نمبر پر تیرے ماں باپ، تیرے والدین وہ ہیں جن کی بیٹی تیرے نکاح میں ہے، جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، اس کے ماں باپ، اس کے ماتا پتا بھی تیرے ماتا پتا ہیں۔ تو دیکھیے،
اسلام کے جو بانی ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تیرے 3 والدین ہو گئے، تیرے 3 ماتا پتا ہو گئے دنیا کے اندر۔ نمبر 1 جن کی پشت سے، جس کے گھر میں تم پیدا ہوئے، 1۔ نمبر 2 ٹیچر، استاد جنہوں نے تجھے پڑھایا، تعلیم دی، اور تیسرے 2 جس کی بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، اس بیٹی کے والدین ماتا پتا بھی تیرے ماتا پتا ہیں۔ تو میرا اصل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے بھائی، یہ جو ماتا پتا ہیں آپ کے سگے ہوں یا ٹیچر ہوں، وہ بھی تمہارے ماتا پتا۔ اگر یہ 2 لوگ، اور تیسرے کا تو یہ ہے کہ دیکھیے شادی بچے کی کافی دیر سے ہوتی ہے، ہاں تو ان کی دعائیں تو شادی ہونے کے بعد ہی ملتی ہے، لیکن یہ 2 ماں باپ ماتا پتا ایسے ہیں کہ اسٹارٹنگ سے ہی ان کی دعائیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک سگے باپ کی، والدین کی، ماتا پتا کی، اور دوسرے ٹیچر کی جو آپ کو پڑھا رہا ہے، لکھا رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے، وہ بھی تمہارے۔ تو ان دونوں لوگوں کی، دونوں ماں باپ کی، دونوں ماتا پتا کی جس بچے کو دعائیں ملتی ہیں، میں نے زندگی میں خود دیکھا ہے کہ وہ بچہ راکٹ کی طرح ترقی کرتا ہے، راکٹ کی طرح ترقی کرتا ہے، سربلندی اسے نصیب ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے اس ٹیچر کی اور اپنے سگے والدین کی، ماتا پتا کی دعائیں ہوتی ہیں، اور جن کے لیے یہ دونوں لوگ دعائیں کرتے ہیں، میرے بھائی دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے، کوئی ایسا ایگزام ہی نہیں ہے جسے بچہ کر نہ پائے۔ تو میری بات یاد رکھیں، ہر اسٹوڈنٹ، ہر بچہ، ہر طالب علم، چھوٹا بڑا، کہ ان 2 لوگوں کی دعائیں لیتے رہیں۔ دیکھیے اگر یہ 2 لوگ آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ کو اس نصیحت سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، اچھی نہیں لگ رہی، تو آپ اس کو برداشت کیجئے اور لوٹ کر جواب مت دیجئے۔ کیوں کہ اگر ان دونوں ماں باپ کا، ماتا پتا کا، چاہے وہ ماتا پتا جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے یا ٹیچر، یہ بھی ماتا پتا ہیں، اگر ٹیچر کا بھی دل دکھا اندر سے، یا تمہارے سگے ماتا پتا کا اندر سے دل دکھا، تو یاد رکھو ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں کہ والدین اور والد کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ یہ تمہاری تقدیر ہے، اگر چاہیں تو ان کے ذریعے تقدیر تمہاری بدل جائے، اور اگر یہ ناراض ہونا ہے کسی سے تو بنی ہوئی تقدیر بھی بگڑ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، کامیابی کی طرف جاتے جاتے وہ بھی انسان رک جاتا ہے، اڑچنیں پیدا ہو جاتی ہیں، مشکلات ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مشکلات پہاڑوں کی طرح اسے لگتی ہے، ہمت ٹوٹ جاتی ہے، کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، سہارا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ دونوں ماں باپ، آپ کا ٹیچر اور آپ کے سگے ماں باپ، والدین، ماتا پتا، اگر آپ کو دعائیں دے دیں، اور ان دونوں والدین کا اور ماتا پتا کا، ٹیچر کا بھی اور جس سے پیدا ہوا ان کا بھی، اگر اندر سے کوئی خوش ہے تو میرے بھائی پھر آپ سمجھ لیجئے آپ کا سفر بہت آسان ہے۔ بڑی سے بڑی کٹھنائی سے آپ نمٹ لیں گے، بڑے سے بڑے ٹف ایگزام کو آپ کر جائیں گے۔ اس لیے میری بات کو غور سے سننا کہ ان کی بات کو کبھی غلط انداز سے نہ لینا، ان کی جو بات آپ کو پسند نہیں آ رہی اس کو بھی دل کے ساتھ لینا کہ نہیں غلط ہوں، آج میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن کل آئے گی اور یہ میرے فائدے کے لیے کہہ رہے ہوں گے، لہذا اس بات کو تسلیم کر لینا اور اس بات پر عمل کرنا۔ ٹیچر بتائے یا آپ کے والدین بتائے، اور ان سے دعائیں لینا، اور ماں باپ کی آپ خدمت کرتے رہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والدین ایسے ہیں کہ اگر وہ اپنی اولاد کے لیے
دعا کر دیں کسی بچے کے لیے اپنے بچوں میں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ان دونوں والدین کی آپ دعا لیتے رہیں اور لوٹ کر کچھ نہ کہیں۔ جو سگے والدین ہیں، ماتا پتا ہیں، ان کے پاس تو آپ زیادہ تر رہتے ہی ہیں، لیکن جو ٹیچر ہیں ان کے پاس صرف اس ٹائم آپ جانا ہوتا ہے جب اسے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کبھی کبھی یہ جو تمہارے ٹیچر ہیں، استاد ہیں، ان کے پاس ہدیہ تحفہ لیتے جاتے رہیے، یعنی کچھ نہ کچھ مٹھائی کا کوئی ڈبہ لے جائیے، کوئی اور گفٹ لے جائیے اپنے ٹیچر کے لیے، تاکہ ان کا ذہن، ان کی دلی محبت آپ کی طرف ہو جائے اور آپ کی زندگی بن جائے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ دیکھیے، اگر ان کے دل کے اندر آپ کی محبت آ گئی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ترقی کا جو سفر ہے، جو ترقی کی منزلیں ہیں، جس ایوارڈ کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس پد کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کامیابی کو آپ تلاش کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ وہ آپ کے قدموں میں ہوگی، اور ان کی دعائیں اسے کھینچ کر تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دیں گی۔ اس لیے میرے بھائی، ایک ٹیچر سے یہ بھی ایک خاص محبت کا طریقہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے رہیں اپنی استطاعت طاقت کے مطابق، اور ان سے نرم لہجے کے ساتھ پیش آئیں، ان کا ادب احترام بجا لائیں، کبھی چوں چرا نہ کریں ان کی بات پر، جو کہیں ویسے ہی کہ سر ٹھیک ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں ایسے ہی کروں گا۔ اگر کوئی کسی بات پر وہ ناراض ہو جائیں، سختی کرے، تو بعد میں معافی تلافی کر لیں، سر مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آپ معاف فرما دیجئے، تو آپ یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ ان کا دل اندر سے خوش ہو جائے گا اور آپ کی زندگی بن جائے گی۔ تو بس یہی مجھے دو نصیحتیں کرنی تھی کہ اپنے والدین کی، چاہے وہ ٹیچر ہو یا سگے والدین ہو، ان کی خدمت کیجیے اور دل و جان سے، اور اگر وہ کسی بات پر ناراض ہو جائیں تو انہیں راضی کر لیجیے، اور انہیں لوٹ کر کوئی جواب مت دیجیے، اور بار بار ان سے جب بھی ملنا جلنا ہو ان سے یہی کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، کیونکہ آپ کی دعا ایشور قبول کرے گا، اور آپ کی دعا رد نہیں ہوگی اگر آپ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو یہی فریاد جو ہے، آپ اپنے ٹیچر کے پاس جب جائیں کوئی ہدیہ لے کے، تحائف لے کے، تو باادب بیٹھے، احترام کے ساتھ بیٹھے، پوچھیں گے وہ آپ سے بیٹا کیسا ہے، کیا نہیں ہے، تو آپ کہیں کہ بس آپ سے ملنا جی چاہ رہا تھا، اور بس آپ کی دعا لینے کے لیے آیا ہوں، ایگزام قریب ہے، کوشش کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں۔ تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، آپ ایسے محنت کیجئے، ایسے پڑھیے، جیسے جیسے وہ اصول بیان کریں آپ اس پر عمل کیجئے، اور ان سے دعا کے لیے کہہ کر آ جائیے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ ایشور اور اللہ مجھے کامیابی دے۔ بس جب ان کا دل اندر سے خوش ہو جائے گا، آپ دیکھنا یہ ٹف ایگزام کیا ہوتا ہے، کیا ٹف ہوتا ہے، انسان سے بلکہ کوئی چیز نہیں دنیا کے اندر میرے بھائی، وہ ٹف ایگزام بھی آپ کے لیے سہل اور آسان بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اپنے والدین کی، جن سے آپ پیدا ہوئے ان کی بھی، اور جو ٹیچر ہے آپ کا ان کی بھی، ان سے دعائیں لیتے رہیے اور ان کی محبت کو برقرار رکھیے۔ اور دیکھیے، اسلام کے جو بانی ہیں ان کا ارشاد ہے کہ ہدیہ یعنی گفٹ کہہ لیجیے آپ کو، اس میں ایک دوسرے کو دیتے رہو، لیتے رہو۔ اس سے کیا ہوتی ہے کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے، دلوں کی رنجش کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے بھی کہا ہے کہ آپ اپنے ٹیچر کی خدمت میں مہینے میں 2 مہینے میں کچھ نہ کچھ انہیں دیتے رہیے محبت کے ساتھ، تو ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی اور ان کی محبت آپ کے ساتھ آ جائے گی۔ اور پھر اپنے سگے والدین کی بھی آپ خدمت کرتے رہیے، ان کی بھی دعا لیتے رہیے، انشاءاللہ آپ ہر میدان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی اڑچن اگر آئے گی تو یاد رکھنا انشاءاللہ ان دونوں لوگوں کی برکت سے
वो अड़चन हट जाएगी और अल्लाह को ऐसा सबक पैदा कर देगा जो आपके लिए वो आसान और सहल लगेगा और आप उसको कर जाएंगे। इसलिए इन दोनों लोगों की, अपने टीचर की और अपने सारे माता पिता की दुआएं लेते रहिए और कड़ी मेहनत करते रहिए और कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। इंशाअल्लाह ईश्वर जो है आपको कामयाब करेगा। अल्लाह मुझे भी आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।